بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ڈسکور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گڈ نیوز ہے آپ کے بی کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کا پاکستان اسٹڈی کا پیپر ریڈیوس ہو چکا ہے، نیو ماڈل پیپر ان کا آ چکا ہے، اور کچھ سوالات ہیں جو اس سیشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور امپورٹنس بھی اس میں ہم بات چیت کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال وہ ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان ود اسپیشل ریفرنس ٹو علماء کرام۔ اس پہلے سوال کے جواب میں آپ نے جسٹ پاکستان کی تعمیر میں علماء کرام کا کردار اور علماء کرام کے کردار میں انہوں نے جو دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، وہ دو نام انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دو کو ہائی لائٹ کیا۔ اب چونکہ آپ کے کراچی یونیورسٹی نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ دو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وچ مینس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو آپ کا ایک کوشچن آرام سے جو ہے وہ اٹینڈ ہو سکتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے ٹوٹل 5-6 سوالات آتے ہیں اور ان میں سے آپ نے 2 ہی اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کم از کم ایک سوال اس میں سے ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ کا سوال آتا ہے کریشن آف پاکستان، اٹس پرابلمس اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ ان دا فیلڈ آف پولیٹیکل۔ تو اس ایک سوال کے اندر در حقیقت انہوں نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نظریہ پاکستان رکھا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ 2 قومی نظریہ انہوں نے رکھا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور پاکستان کے ابتدائی مسائل جو انیشیل پرابلمس آف پاکستان تھے، وہ آپ نے اس کے اندر یاد کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال کی جانب ہم موو ہوتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن آف پاکستان اپ ٹو دا کرنٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس امینڈمنٹس۔ تو آپ نے اس سوال کے اندر بچے کافی زیادہ پریشان ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی اتنی زیادہ ہارڈ بات نہیں ہے، تھوڑا سا انہوں نے یہ چیز گھما کے دی ہے۔ یہ جسٹ آپ کے کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جسٹ آپ کے آئین ہے۔ آپ کے 3 آئین ہیں، 1956 کا آئین ہے، 1962 کا آپ کا آئین ہے اور 1973 کا آپ کا آئین ہے۔ یہ 3 آئین ہیں، ان تینوں جو آئین ہیں ان میں سے کوئی ایک آئین آپ کے پیپر کے اندر آ سکتا ہے۔ اور اگر امینڈمنٹس کی بات کی جائے تو 1973 کے اندر ہی کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ امینڈمنٹس چونکہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں بکس کے اندر اویلیبل ہیں۔ بہرحال زیادہ تر پوچھے جانے والے سوالات میں سے، یعنی آج تک جو بھی آپ کے 10 ایئر کے اندر سوالات زیادہ تر پوچھے گئے ہیں، تو ان سوالات میں آپ کے 1973 کے اسلامک فیچرز زیادہ تر پوچھے گئے ہیں۔ تو میں بھی اس سال بھی آپ کے لیے جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہو۔ امینڈمنٹ میرے خیال سے اتنا زیادہ آپ جو ہے نا، میری جہاں تک رائے ہے کہ امینڈمنٹس آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، 1962 کا کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں، یہ ہے لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی زبانیں۔ تو آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کثیر لسانی جو ہے وہ ملک ہے، ملٹیپل لینگویجز اس کے اندر جو ہے وہ بولی جاتی ہیں، پنجابی، پشتو، بلوچی یا سندھی، لیکن پاکستان کی قومی زبان، نیشنل لینگویج آف پاکستان اردو، یہ آپ کے سلیبس میں کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ تو یہاں میں بچوں کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ پاکستان کی زبانوں میں اردو لینگویج کو خاصی اہمیت دیجیے گا، اس کو جو ہے وہ یاد کیجیے گا، اور چانسز اسی کے زیادہ ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے پیپر کے اندر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ آپ کا کوشچن ہے کہ اکنامک پروگریس آف پاکستان فرام 1970 ٹو اپڈیٹ یہاں تک۔ تو 5 سوال میں آپ کی پاکستان کی معیشت کے نمایاں خد و خال پوچھے گئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے فیچرز کون کون سے ہیں اکنامکس کے، کہ یہ کن چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ زراعت کے اوپر بیس کرتی ہے، یہ انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا وہ بیس کرتی ہے۔ اس کے نمایاں جو فالو اپ ہیں کہ پوائنٹس کر کے ان کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا ہے آپ نے، اس میں کوئی لمبا چوڑی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، کیونکہ بچے اکثر انہی بارے میں جو ہے نا وہ سوال کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہمیں 1970 سے لے کر آج تک کے ساری باتیں یاد کرنی ہوں گی، اور ہر سال کا علیحدہ یاد کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے 5 سال منصوبے آتے تھے،
1955 to 60, 1961 to 65 इस तरह करके आते थे। तो इस तरह की कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपने 1970 से लेकर 2021 तक के जितने भी फीचर्स हैं वो नहीं बताने, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के जो नुमाया खदोखाल है, जो नुमाया फीचर्स हैं, आपने जस्ट उनको डिफाइन करना है और ये हर बुक के अंदर अवेलेबल है। तो आप इजीली इंशाल्लाह क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, पहले सवाल के अंदर आपने जो है ना वो शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह इनके ऊपर फोकस करना है। दूसरा सवाल आपका सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये 3 सवाल मर्ज करके दिए गए हैं, जिसमें आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, विच मींस नजरिया, दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल, ये तीनों टॉपिक्स, ये तीनों चैप्टर्स इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दे दिए हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका वो लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान का है। लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपके पेपर में पूछा जाता है कराची यूनिवर्सिटी में या सिंध यूनिवर्सिटी में, तो वो ज्यादातर पूछा जाता है आपकी कौमी जबान का अल्फाज भी इस्तेमाल किया जाता है, या उर्दू जबान का अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं बोथार से। तो इसी तरीके से लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है ये है पाकिस्तान की मईशत के नुमाया खदोखाल, जो आपके इकोनॉमिक्स के फीचर्स हैं वो इसके चैप्टर के अंदर हमने जो है ना वो डिफाइन करने। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको इस सेशन के अंदर जो है ना वो मजा आया होगा। कोई भी सवाल है आपका, कोई भी सजेशन है, तो वो जो है ना आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा माजरत चाहूंगा कि काफी लेट हो गई ये वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह आपको बीकॉम के स्टूडेंट्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को अब डेली बेसिस पर कोशिश की जाएगी कि इंशाल्लाह वीडियोस जो है ना उन तक दी जाए, क्योंकि उनके एग्जाम करीब हैं, तो वो हमारी वीडियो से हो सकता है उनको काफी ज्यादा इस्तेफादा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके व्लॉग में फिर जो है ना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।